بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا اور کس طریقے سے پڑھنے پر آدمی گنہگار ہوگا۔ تو دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور کتاب ہدایت ہے اور دستور حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معانی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اور دوستو، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، القرآن کتاب کل عصر، کہ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے۔ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے دوستو، قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا ہے، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ نکال کر پڑھنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نبی پر نازل فرمایا اور نبی نے قرآن کریم کو پڑھا اور نبی نے قرآن کریم صحابہ کو پڑھ کر سنایا اور صحابہ اکرام نے جیسا نبی سے قرآن کریم سیکھا اور پڑھا ویسے ہی پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ تو دوستو، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو تجوید کے بغیر قرآن پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے دوستو، ایمان کا تقاضا یہ ہے، قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے، قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، حرف کو مخرج کے ساتھ نکال کر پڑھا جائے، اور جو حروف ایک جیسے مخرج کے ہیں ان کی ادائیگی میں زیادہ دھیان دیا جائے، جیسے سین ہے، شین ہے، صاد ہے، ہا ہے، حا ہے، حمزہ ہے، عین ہے، ان کے نکالتے وقت زیادہ دھیان دیا جائے۔ اور دوستو، اسی طریقے سے کسی اچھے عالم، کسی اچھے قاری، کسی اچھے حافظ کے پاس جا کر اپنے قرآن کریم کو ٹھیک کیا جائے، درست کیا جائے، حرف کو صحیح طریقے سے نکالا جائے۔ اسی طریقے سے دوستو، نورانی قاعدے کی مشق کی جائے۔ اسی طریقے سے دوستو، کسی اچھے قاری کا قرآن موبائل کے اندر سنا جائے اور اسی جیسا پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو دوستو، ساری باتوں کا حاصل یہ ہے، اتنا علم تجوید کا سیکھنا جس سے حروف کی ادائیگی کا سلیقہ پیدا ہو جائے اور درست ادائیگی کا سلیقہ پیدا ہو جائے اور لہنے جلی سے بچا جا سکے، تاکہ قرآن کریم کے معانی میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اتنا علم تجوید سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ تو دوستو، قرآن کریم کو سیکھا جائے، قرآن کریم کے حروف کے مخرج کو سیکھا جائے، قرآن کریم کے حروف کو صحیح طریقے سے نکالا جائے، قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے، اس کے حرفوں کی ادائیگی کی درستگی میں پوری کوشش کی جائے۔ اور پوری کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے، کسی اچھے عالم، کسی اچھے قاری، کسی اچھے حافظ کے پاس جایا جائے اور قرآن کریم کو ٹھیک کیا جائے۔ اگر قرآن کریم غلط طریقے سے اور غلط مخرج سے، غلط ادائیگی سے پڑھا جائے گا تو یہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔